अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, पैलेस्टाइन इशू, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा, इसकी क्या तारीख है? आप लोग तो न्यूज़ में सुनते होंगे कि फ़लस्तीन में आज ये हुआ, आज इतने बच्चे मारे गए, आज उनकी इतनी इतनी ज़मीनें कब्ज़े में ले ली गई, इतने रेफ्यूजीज़ हैं। और जो है अच्छी खबर कभी नहीं आती फ़लस्तीन के हवाले से। तो ये इसकी क्या तारीख है, ये कब से तनाज़रा शुरू हुआ, और जो है इसके हवाले से यूरोप और अमेरिका की इतनी क्यों सपोर्ट है इसराइल को? इसको हमने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है लेक्चर सीरीज़ के हवाले से। तो फ्रॉम 1897 टू वर्ल्ड वार वन, ये पहला फेज़ है जिसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आए। तो फिर जब हम पहला जो है सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड सारा पता होगा। ये है नक्शा जी इस दौर का, और ये जो येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है इसराइल, और जो ग्रे पार्ट है जहाँ पे वेस्ट बैंक लिखा हुआ है ये है फ़लस्तीन का हिस्सा, और यहाँ पे है गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है जी, ये था नक्शा ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ जूस का, जो है मुसलमानों के साथ ताल्लुक़, और जो है ज़मीन के साथ ताल्लुक़, फ़लस्तीन के साथ ताल्लुक़। देखिए 70 AD में रोमन्स ने जो है यरूशलेम को पूरा तबाह कर दिया था। सेकंड टेंपल को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया, और जो वहाँ पे जूस थे उनकी मैसेकर शुरू कर दी थी, उनकी कत्ल गारत शुरू कर दी थी, और जो बचे थे उनको एग्ज़ाइल में डाल दिया, और वो सदियों तक ही ऐसे रहे। जबकि 637 में हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में यरूशलेम जो शहर है फ़लस्तीन का, वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, और हज़रत उमर ने यहूदियों को वहाँ पे आने की, इबादत करने की इजाज़त दे दी, पर उनको सेटल होने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद जो स्पेन में यहूदी रहते थे मुसलमानों के साथ, और जब स्पेन की आखिरी रियासत ग्रानाडा वो भी कैथोलिक क्रिश्चियंस ने जो है अपने कब्ज़े में ले ली, तो वहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन शुरू हुई, और बहुत सी जो है परसिक्यूशन वहाँ पे शुरू हुई, जिसको कहते हैं स्पेनिश इंक्विजिशन। वो मतलब फोर्सफुली उनको कन्वर्ट करते थे, उनके ऊपर डिफरेंट जो है हथियार टूल्स बना के उन पे जो है उनको टॉर्चर किया जाता था। तो उनमें बहुत से जो यहूदी और जो मुस्लिम थे वो एग्ज़ाइल कर दिए गए, उनको पनाह दी थी उस्मानियों ने, ऑटमन्स ने। उसके बाद जी हम आते हैं 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में यूरोप का माहौल ये है कि वहाँ पे नेशनलिज्म की लहर चल रही है। मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर में आपको बताया था कि जो है नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म एक जो है सेंटीमेंट है, एक जज्बा है कौमियत का। ये बताता है कि आप एक अलग कौम हैं, आप एक अलग, आपकी अपनी ज़ुबान है, आपका अपना कल्चर है, आपकी अपनी तारीख़ है। तो उसकी बुनियाद पे एक नई जो है रियासत कायम की जाए। ये यूरोप में लगातार रियासतें कायम होती जा रही थी, और जो है यूरोप से फिर आगे जाके कॉलोनाइजेशन के थ्रू ये जो था नेशनलिज्म, ये एशिया में, अफ्रीका में चला गया। तो उसी दौर में ज़ायनिस्ट जो ज्यूज़ थे उन्होंने भी एक डिमांड की। एक बंदा था थियोडर हर्ज़ल, इसने एक पम्फलेट छापा जिसमें उसने जो है एक स्टेट ऑफ इसराइल की जो है डिमांड कर दी। फिर उसने जो है 1897 में जो है उसने ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, जिसका वो पहला खुद प्रेसिडेंट था। थियोडर हर्ज़ल को जो है, जिस तरह हम अल्लामा इकबाल को स्पिरिचुअल फादर मानते हैं पाकिस्तान का, उसी तरह थियोडर हर्ज़ल को भी फादर ऑफ इसराइल कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया हंगरियन था, मतलब उस वक्त तो ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। ये वहाँ का सिटीज़न था, ये जर्नलिस्ट था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, और राइटर भी था। इस ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा था कि वो प्रमोट करेगी जूविश इमिग्रेशन टू पैलेस्टाइन, मतलब किसी भी हालत में जो जूज़ हैं यूरोप के या फिर पूरी दुनिया के, उनको जो है फ़लस्तीन में अंदर दाखिल किया जाए, वहाँ पे उनकी सेटलमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे वो सेटल हो जाके। उसके अलावा वो जो है एक सेपरेट यहूदी रियासत जो है कायम करने का एजेंडा रखते थे कि किसी भी हाल में हमें फ़लस्तीन के अंदर एक इसराइली रियासत कायम करनी है।
وہاں پہ ایک جو ہے مشہور سلوگن ایک انہوں نے بنایا، وہ پاپولر ہوا تھا اس دور میں، اے لینڈ وداؤٹ اے پیپل فار اے پیپل وداؤٹ اے لینڈ، مطلب کہ اے لینڈ وداؤٹ اے پیپل، ایک ایسی زمین جہاں پہ لوگ نہیں، فار اے پیپل وداؤٹ لینڈ، ان کے لیے جن کی خود کی زمین نہیں، مطلب وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر جو لینڈ تھا وہاں پہ تو لوگ رہتے تھے، وہ آٹمن امپائر کا حصہ تھا۔ یہ دیکھیں یروشلم، وہاں پہ تو عربس رہتے تھے، مسلم کرسچن ساتھ رہتے تھے۔ 1878 کی جو آٹمن سینسس تھی اس کے مطابق اس وقت جو فلسطین میں 87% مسلمس رہتے تھے، 10% کرسچنس رہتے تھے اور 3% جوز رہتے تھے، صرف 3%۔ یہ ہیں سلطان حمید II۔ ان کو 1901 میں ایک آفر آئی تھی تھرڈ زائنسٹ کی طرف سے کہ ہم آپ کو بھاری بھرکم قیمت دیتے ہیں، ہمیں فلسطین کا بس چھوٹا سا حصہ دے دیں تاکہ ہم وہاں پہ سیٹل ہوں اور ہم ایک ریاست قائم کر سکیں اپنی۔ لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں آپ کو اچھے سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ He was even offered a lot of money. He rejected the offer saying, I will not sell a single inch of the country because it is not mine. It belongs to all the Muslims. انہوں نے یہ کہہ کے ٹھکرا دی کہ یہ زمین میری نہیں ہے، میں اس کا 1 انچ بھی آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ سارے مسلمانوں کی زمین ہے۔ They paid for this empire with their blood. انہوں نے یہ اس جو ہے فلسطین کے لیے، اس شہر کے لیے اپنا خون دیا ہے اور وہ اس کی حفاظت بھی اپنے خون سے کریں گے۔ Let the Jews keep their millions. لیکن 1901 تک جو آٹمن امپائر تھا وہ بہت ہی کمزور تھا، اسی کا فائدہ اٹھایا تھا زائنسٹ نے، اور انہوں نے ایک بھری بھرکم جو ہے آفر دی تھی کہ آپ اتنے پیسے لے لیں اور اپنے قرضے جو ہیں چکتا کریں اور یہ فلسطین کا بس تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دیں، آپ کے پاس اتنا بڑا امپائر ہے، یہ چھوٹا آپ کی نظر میں کیا ہوگا۔ لیکن سلطان بہت ہی مذہبی آدمی تھے، ان کو آج بھی جو ہے مسلمانوں سے محبت اور اسلام سے محبت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ٹھکرا دی۔ اس کے بعد let the Jews keep their millions if the empire is partitioned. ہاں، اگر ہمارا امپائر جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جو ہے یورپینس جو ہے تباہ کر کے بانٹ دیتے ہیں، تو ہماری لاشوں سے آپ لوگ یہ جو ہے یروشلم لے سکتے ہیں۔ ہرزل ہمسم وزٹ سلطان، پھر جو ہے ہرزل خود جو فاؤنڈر تھا زائنسٹ موومنٹ کا، وہ خود سلطان سے ملتا ہے اور آفر کو بڑھاتا ہے اور اس کے اوپر زور دیتا ہے۔ تو سلطان کہتا ہے کہ even you paid me the weight of the earth in gold, I would never agree. I will never bring shame upon the Muslims. If you want to buy Palestine, know that the price is the blood of all Muslims. I have no enemies other than the enemies of Islam and the Muslims. تو سلطان نے کہا کہ اگر آپ کو یہ چاہیے تو اس کی جو قیمت ہے وہ مسلمانوں کا خون ہوگا، اور اگر آپ مجھے اس زمین، اس ارتھ کے برابر بھی سونا تول کے دیں گے تو میں پھر بھی آپ کو منع ہی کروں گا، میں نہیں دوں گا اس زمین کو، اور میرا کوئی دشمن نہیں سوائے اس کے جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ تھا جی۔ اس کے بعد تو پھر وہ آٹمن امپائر جو ہے بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر 1907 میں ٹرک ریولوشن آتا ہے، ینگ ٹرک ریولوشن، جس میں سلطان حمید کو جو ہے اوور تھرو کیا جاتا ہے، اس سے پوری پاور چھینی جاتی ہے اور پھر وہ ایک جو ہے سیکولر ریاست قائم، حالانکہ وہ بعد میں سیکولر ریاست قائم ہوتی ہے، اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کے ہتھے چڑھ گئی تھی پھر وہ ساری سلطنت، اور پھر ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی 1940 میں۔ بہرحال دا بیلفور ڈیکلیریشن ہم اب پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن 1970 میں برٹش فارن سیکرٹری آرتھر جیمز بیلفور wrote a letter to Baron Rothschild, a wealthy and prominent leader in the British Jewish community. لیکن برطانیہ میں جو جوش کمیونٹی تھی، ان کے جو لیڈر تھے بیرن روتھشائلڈ، ان کو اس وقت کے جو فارن سیکرٹری تھے آرتھر جیمز بیلفور، وہ ایک خط لکھتے ہیں جس میں وہ کھلی جو ہے حمایت کرتے ہیں اسرائیلیوں کی، اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ وہ انہیں مطلب سیدھا جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے لیے، ہم تو اگر جو ہے آٹمن امپائر ٹوٹ جاتا ہے جنگ کے نتیجے میں تو فلسطین آپ کے حوالے کیا جائے گا، آپ وہاں پہ اپنی ریاست قائم کریں۔ اس کو باقاعدہ پبلش بھی کیا گیا تھا لیٹر ڈیکلیریشن کو۔ پر مزے کی بات تو یہ ہے کہ 1916 میں، 1 سال اس سے پہلے،
برطانیہ اور فرانس کا پہلے ایک معاہدہ ہو چکا ہے، یہاں پہ معاہدے کا نام لکھا ہے سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ یا سیکس پیکوٹ ایگریمنٹ۔ اس کے مطابق جب آٹومن امپائر ٹوٹ جائے گا تو فرانس اور برطانیہ اس کے حصے کر دے گی اور اس کو ہم بانٹ دیں گے۔ یہ اوپر والا حصہ جو ہے کنسٹنٹائن پول اور اناتولیا، یہ رشیا کے حصے میں آنا تھا، مگر جو فرانس اور اس کے حصے میں تھا برطانیہ کے، وہ یہ تھے سیریا، عراق، ٹرانس جارڈن، لیبنان اور فلسطین۔ اس میں جو فرانس لینے والا تھا وہ لینے والا تھا لیبنان اور جو ہے سیریا، اور فلسطین، جارڈن اور عراق یہ برطانیہ کے حصے میں تھا۔ یہ ہونے والا تھا، یہ 1960 میں اگریمنٹ ہوا تھا۔ اور جو ہے اس سے بھی زیادہ مزے کی بات ہے کہ 1915 میں، اس سے بھی ایک سال پہلے جو ہے انہوں نے محمد شریف حسین جو مکہ کے رولر تھے اس سے اگریمنٹ کیا تھا برطانیہ والوں نے۔ انہوں نے آپس میں لیٹرز ایکسچینج کیے تھے، ایک وہاں سے آیا، ایک یہاں سے گیا، 5 گئے، 10 ہو گئے۔ 1950 میں اگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر آپ جو ہے ریوولٹ کرتے ہیں، ریبیلین کرتے ہیں ترکوں کے خلاف، لیکن عربس میں جو ہے نیشنلزم کا جذبہ وہ جو ہے ابھارا گیا تھا، وہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگوں نے تو اسلام کو پھیلایا تھا، آپ ہی کی وجہ سے اسلام نکلا تھا، اور اب آپ کے اوپر جو ہے ترک حکومت کر رہے ہیں۔ وہ تو 500 سال پہلے کوئی مسلمان ہوئے تھے، اب وہ آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں تو ویسے ایسا ہے ہی نہیں، ایک ہی امت کا کنسیپٹ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نیشنلزم کا جذبہ جو ہے ان میں ابھارا، اور یہ ہو گیا عرب ریوولٹ۔ یہ بہت ہی مشہور ریوولٹ ہے، اس کو دی گریٹ ریوولٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آٹومن امپائر اور بھی ویک ہو گیا، کیونکہ انٹرنل کانفلکٹ میں وہ پھنس گیا۔ وہ آپس میں ہی اندر سے لڑ رہے تھے، تو وہ کیسے اپنے بارڈرز جو ہے سیکیور کر سکتے تھے۔ یہ تھا ورلڈ وار کے وقت جو ہے آٹومن امپائر کا نقشہ۔ یہ ہیں شریف حسین، اور یہ ہیں جو ہے ان کو مطلب پورا جھنڈا دیا گیا تھا۔ جھنڈے مطلب اس وقت دیے گئے تھے عربس کو۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے عربس کے جھنڈے کچھ اس طرح ہوتے ہیں، ٹرائنگل، اور یہ 3 سٹرپس ہوتی ہیں، بس تھوڑی چینجز ہوتی ہیں ان کے اندر۔ اب جو جوش سیٹلمنٹ تھی، The rise of Zionism led to massive Jewish immigration into Israel. About 35,000 Jews relocated to the area between 1882 and 1903. اب 1882 سے لے کے 1903 تک 35,000 جو ہے جوز تھے وہ فلسطین میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 40,000 اور 1904 اور 1914 کے درمیان اس میں آ گئے تھے فلسطین کے اندر۔ اب ورلڈ وار 2 کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ہم بتائیں گے، اور یہ نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ بتائیں گے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد پھر جو ہے کیا ہوا، کیسے آہستہ آہستہ امیگریشن ہوتی گئی، کیسے آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے پاور حاصل کرتا گیا۔ تو سبسکرائب کریے گا چینل کو تاکہ آپ کو جو ہے اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔